ٹھیک ہے. اسلامک بینکنگ جو بینک کر رہا ہے وہ درست ہے. اسلامک بینک میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا؟ اچھا، یہ اسلامک بینکنگ کا والا مسئلہ جو ہے یہ مختلف ہی ہے، یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء منع کرتے ہیں، کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. ہمارا قول یہ کہ مطلب میرا جو رجحان ہے وہ ان علماء کی طرف ہے جو اس کی اجازت دیتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہے وہ جو پروسیس ہو رہا ہے نا، ایٹ لیسٹ وہ کنونشنل بینک کی طرح سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ موبائل میں نے خریدا ہے 5,000 کا، مثال کے طور پر 30,000 کا کر لو، 5,000 کا بہت سستا ہو گیا. اس کو کر لیتے کتنے کا؟ 30,000 کا. اب میں آپ کو 2 دن بعد کہتا ہوں کہ بھئی یہ موبائل میں آپ کو 50,000 کا بیچ رہا ہوں، تو کیا یہ 30,000 کے اوپر جو میں 50,000 کا آپ کو بیچ رہا ہوں یہ غلط ہے؟ نہیں، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو کہا کہ بھئی اگر آپ مجھے ابھی بھی پیسے دیتے ہو نا تو میں آپ کو یہ موبائل 30,000 میں دے دوں گا، لیکن اگر آپ مجھے 4 دن بعد دو گے نا، 5 دن بعد دو گے تو پھر 50,000 میں دوں گا. تو بیچ کیا رہا ہوں میں؟ موبائل ہی بیچ رہا ہوں نا. قیمت میں نے فرق کر دی، موبائل کی ہی قیمت ہے. تو اسلامک بینک والے یہ کرتے ہیں، اور کنونشنل بینک والے اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں. آپ کو لینی ہے گاڑی یا فلیٹ کر لیتے ہیں. آپ کو اگر فلیٹ لینا ہے تو آپ کنونشنل بینک والوں کے پاس جائیں گے نا، وہ آپ کو بولیں گے بھائی یہ لو 50 لاکھ روپے، جا کے فلیٹ لو، جان لینا آپ کی مرضی ہے. آپ ہمیں جب ریٹرن کرو نا تو 55 لاکھ روپے دے دینا. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ ادھار. کیا دیا؟ ادھار دینے کے بعد انہوں نے آپ سے کہا کہ جب یہ ادھار واپس کرو نا تو 5 لاکھ روپے ہمیں دینا اوپر کے. 55 لاکھ آپ ہمیں دے گو تو 5 لاکھ اوپر کے ہو جائیں گے. تو اب یہ ادھار کے اوپر جو اضافی پیسہ لے رہے ہیں نا یہ ہے سود، جو کہ منع ہے. اسلامک بینک والے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پکڑو 50 لاکھ روپے، جا کے گھر خریدو، لیکن وہ گھر ہوگا ہمارا. گھر کس کا ہوگا؟ ہمارا، بینک کا ہو جائے گا. اس کے ڈاکیومنٹس وغیرہ، اونرشپ وغیرہ ساری بینک کی ہوگی. آپ گھر خرید کے آئے، بینک کا وہ گھر ہو گیا. اب جب وہ بینک کا ہو گیا گھر، اب بینک آپ سے کہتی ہے کہ بھئی خریدنا ہے. ہم کہتے ہیں خریدنا ہے، تو بینک کہتا ہے لے لو 50 لاکھ کا، 55 لاکھ کا ہم سے. تو بینک نے پہلے گھر خریدا، خریدنے کے بعد آپ کو بیچا ہے. کما یہ اسلامک بینک بھی 55 لاکھ روپے رہا ہے، کما وہ بھی 55 لاکھ روپے لے رہا ہے، لیکن وہ ادھار کے اگینسٹ کما رہا ہے، یہ چیز کے اگینسٹ کما رہا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. ظاہری اعتبار سے نتیجہ دونوں کا سیم ہے، لیکن پیچھے پروسیس کے اندر تبدیلی ہوئی تو اس کا جو نتیجہ ہے، مطلب شرعی نتیجہ، وہ الگ الگ ہو گیا. اس کی ایک اور اگزامپل سے میں تو آپ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ آپ کے سامنے مرغی کا سالن آیا، مرغی کی بریانی آ گئی. ٹھیک ہے. اب ایک مرغی کی بریانی کے بارے میں کہوں گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. آپ کہیں کیوں؟ میں کہوں گا کہ بھئی یہ جو حرام ہے نا، اس کو بنانے سے پہلے مرغی کی گردن جو ہے نا یوں موڑی گئی تھی، بسم اللہ بھی نہیں پڑھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تیار کیا گیا ہے، لیکن پورے اس کے اندر مسالے وسالے سب ڈالے ہیں. اور یہ والی مرغی جو ہے اس کو ذبح کیا گیا تھا، مسالے اس میں بھی وہی ڈالے ہیں. شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، رزلٹ دونوں کا ظاہری اعتبار سے ایک جیسا ہے، لیکن ایک حرام ہے، ایک حلال ہے. کیوں؟ پیچھے پروسیس تبدیل ہے. تو اسلامک بینکنگ میں بھی یہی ہوتا ہے. ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. اچھا، پھر اس کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیشنل بینک سے ہی تعلق ہوتا ہے ان کا. تو نیشنل بینک نے ابھی فی الحال جو ہے وہ اسلامک بینکنگز کے لیے ایک الگ ونڈو تیار کر دی، جس کے اندر وہ سود وغیرہ کے معاملات وہاں پہ بھی ختم ہو گئے. اور اگر بالفرض بینک کا سود کسی اور کو دینا اور آگے کسی سے جائز ڈیل کرنا، یہ آگے والی جائز ڈیل کو وہاں کا سود دینا اس جائز ڈیل کو ناجائز نہیں بناتا. ٹھیک ہے. بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے. اگر کوئی اجتناب کرنا چاہے تو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے. علماء کی دونوں رائے ہیں، دونوں آ رہے ہیں. اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ وہ سچویشن دیکھیں کہ آپ کے پاس تو مثال کے طور پر کاروبار کے بہت سارے ذرائع ہیں. آپ کہیں گے کیا ضرورت ہے بھائی اسلامک بینکنگ میں انویسٹ کرنے کی، لیکن ایک بیوہ خاتون ہے جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بچوں کو پالنا ہے. اب وہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ اب آپ کیا کریں. تو اب آپ کا اپنا تقویٰ اپنے لیے تو تھا، لیکن اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی علماء کا اختلاف ہے، آپ اگر ادھر رکھوا کر اپنی منتھلی انکم اسٹارٹ کروانا چاہیں تو وہاں سے کروا لیں. اب وہ آپ کو کہتی ہے مجھے منتھلی انکم تو چاہیے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، آپ بھی اس کو مہینے کے پیسے نہیں دے رہے، تو وہ کیا کرے گی پھر؟
یا تو وہ کنونشنل بینک میں ڈلوائے گی یا اسلامک بینک میں ڈلوائے گی۔ کنونشنل بینک میں تو سب کا اتفاق ہے وہاں سے آ رہا ہے سود، اسلامک بینکنگ میں اختلاف ہے، تو بہتر کیا ہے کہاں جائے؟ اسلامک بینکنگ کی طرف۔ تو آپ اگر اپنے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو آپ اجتناب کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہے اور اس کے اوپر آپ یہ تقوی والا فتویٰ بیان کریں تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہے اختلاف، آپ اجتناب کریں، لیکن ہر ایک کو اس کے اجتناب کی ترغیب نہ دیں۔ یہ میں نے بتا دیا دونوں کا مسئلہ ہے اس میں۔